السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج ہماری کلاس کا موضوع ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے کامل نمونہ حیات بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایسی روشن راہ ہے جو ہمیں دنیا میں عزت، سکون اور کامیابی عطا کرتی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں بار بار یہ تعلیم دیتی ہیں کہ حقیقی کامیابی، فلاح اور نجات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار، عبادات اور تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی مفہوم کیا ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہم کس طرح اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھال کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کلاس صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق بنانے کی ایک کوشش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث رحمت اور باعث نجات بنائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ادب اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے ادب و محبت کے ساتھ اس بابرکت موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی دنیا و آخرت کی حقیقت کامیابی کیسے پوشیدہ ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس لاریب کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ کریم نے لے رکھی ہے، اسی لیے یہ ہر قسم کے شک و شبہ اور تحریفات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پر نبیوں کا سلسلہ مکمل ہوا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کو مکمل فرما دیا۔ اب رہتی دنیا تک نہ تو کوئی اور نبی یا رسول آنے والا ہے اور نہ کوئی نئی کتاب، اور اس حقیقت سے تمام انبیاء اکرام آگاہ تھے۔ مندرجہ ذیل آیات اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ترجمہ: اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آویں تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتا دے تمہارے پاس والی کتاب ہو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
سورہ العمران آیت نمبر 81۔ ترجمہ: اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا قرار، اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا، اور لیا ہم نے ان سے گاڑا قرار۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 7۔ قرآن کریم نے بنی آدم کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبودیت یا عرفان کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راہ مقرر فرمائی ہے اسے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال مہربانی سے ہمیں اس مقصد کے حصول کے لیے درکار مکمل رہنمائی کو قرآن کریم کی شکل میں فراہم کر دیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کا حقیقی مفہوم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی عطا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں تک پہنچانا کی ذمہ داری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بندگی کا اعلیٰ ترین معیار قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمام عالمین کے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہے۔ اس لیے ہر ذی نفس کو حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی منسلک ہونا پڑے گا، اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اس کی بخشش فرما دیں گے، اور اسے اعلیٰ درجات سے نوازیں گے۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات اسی بات کی آئینہ دار ہیں۔ ترجمہ: اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی، اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، اور وہ تو پہلے سے سری گمراہی میں تھے۔ سورہ العمران آیت نمبر 164۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے، اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بخشواتے، تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی مصنف جانے، اور جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھرے نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے، اور قبول کریں خوشی سے۔ سورہ النساء آیت نمبر 64-65۔ ترجمہ: اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ سورہ النساء آیت نمبر 69۔ ترجمہ: لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کے پاک کرے تو ان کو، اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 103۔ ترجمہ: اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو۔ سورہ النور آیت نمبر 56۔ ترجمہ: تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ کی چال، اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔
ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، کہ سوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس نے پائی بڑی مراد۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 70-71۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت سے، اور رکھ دے گا تم میں روشنی جس کو لیے پھرو، اور تم کو معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان۔ سورہ الحدید آیت نمبر 28۔ ترجمہ: کیا تم ڈر گئے کہ آ گئے بھیجا کرو کان کی بات سے پہلے خیراتیں؟ سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا تم کو، تو اب قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ترجمہ: ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا، جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول۔ سورہ المزمل آیت نمبر 15۔ انبیاء کرام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو بارہا واضح کیا ہے۔ اسی طرح ہم اس حقیقت کو مکمل ادراک ہو جاتا ہے کہ نبی کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات اسی بات کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ ترجمہ: جس نے حکم مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھیرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ سورہ النساء آیت نمبر 80۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ درکار ہوگا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور یہی وہ معیار ہے جسے قبولیت حاصل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب تک کوئی قوم، گروہ یا معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ العمران آیت نمبر 31-33۔ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو، تاکہ محبت کرے تم سے اللہ، اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کیا حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کرے تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ نیکسٹ آیت ہے۔ ترجمہ سورہ انفال 33۔ اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ بالحاظ مذہبی، ملت اور رنگ و نسل تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی گئی، اور اس کا صحیح فہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرما دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام انسانیت کی بھلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
असवाए हसना के मुताबिक जिंदगी बसर करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर मुकम्मल शद्दोदीन पर अमल पैरा होने में ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को सबसे बेहतरीन इखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को सबसे बेहतरीन किरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवाए हसना को अल्लाह ताला ने तमाम आलमीन के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वाली वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वालिहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में दुनिया और आखिरत की कामयाबी ही है। आप सब अहबाब से दरख्वास्त है, आपको जो भी आज के टॉपिक में समझ आया, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो जो भी एक पॉइंट जो आपको क्लिक किया हो, आप लाजमी हमारे साथ शेयर करें। आज के इस टॉपिक में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि कुरान करीम इस बात की कैसे तस्दीक कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ही वसीला है हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत नबवी पर अमल करके हम लोग अल्लाह ताला तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स शेयर करने थे। उसमें ये है, बाबा जी अपनी किताब में लिखते हैं, रूहानी उलूम की सनद कुरान करीम है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर रहमतुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी तमाम नेमतें पूरी कर दी। तमाम नेमतें तख्लीके कायनात से मुतल्लिक असरार व रुमूज और कायनाती तस्खीरी फार्मूले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस नेमत को जो अल्लाह ने उन पर पूरी फरमा दी, तमाम की तमाम कुरान करीम में बयान फरमा दी गई हैं। अगर इंसान अपनी ज़ात से वाकिफ होना चाहता है, अगर इंसान दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ होकर अशरफुल मखलूक़ात बनना चाहता है, अगर इंसान अल्लाह की बादशाही में शरीक होकर अल्लाह ताला के निज़ाम तकवीन में कारकुन बनना चाहता है और कायनात पर हाकमियत चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो कुरान में रूहानी उलूम तलाश करे। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर माबूस फरमाए। पैगंबरों में बेशुमार पैगंबर ऐसे गुजरे जिन पर सहीफे नाजिल फरमाए। कई पैगंबरों पर किताबें नाजिल हुई, लेकिन तकमीले इल्म और तकमीले नेमत का तस्करा सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। हम हुजूर अलैहिस्सलाम से दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम के इखलाके हसना पर अमल करना होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तर्ज फ़िक्र के तहत वो तमाम उलूम नूए इंसानी को मुंतकिल कर दिए, जिन उलूम को सीख कर कोई बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम और अल्लाह से दोस्ती कर सकता है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो किताब में पढ़े थे, वो आप सबके साथ शेयर किए। आप सब अहबाब से दरख्वास्त है, अगर कुछ भी आपको समझ आए, कोई भी पॉइंट आप शेयर करना चाह रहे हैं, आप ज़रूर हैंड रेज करके अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। इस टॉपिक से जो मुझे समझ आ रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान, कि हम सबसे पहले इस काबिल हों कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मुंसलिक हो सकें। हमारी रसाई वहाँ तक ही नहीं हो पा रही तो हम अल्लाह ताला से कैसे मुंसलिक होंगे, अल्लाह ताला तक कैसे पहुँच पाएंगे। हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मुंसलिक होंगे तो वो हमें अल्लाह ताला के हुजूर पेश करेंगे। इसमें इतना डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है कि अल्लाह ताला ने तमाम इल्म, तमाम तख्लीकी इल्म, सारे फार्मूले हुजूर अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम हम सबको सुपुर्द करेंगे। जी अस्मा बाजी।
جی السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम। آج کی جو آیات آپ نے شیئر کی ان کو پڑھ کر اور سن کر جو ایک تفہیم بنی ہے، جو کہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا، تو ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعارف، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح پہچان ہے، حقیقت ہے، کیسے ان تک جانا ہے، تو یہ ان آیات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو گو کہ قرآن پاک میں اور بھی بہت سی مقامات پر مختلف آیات جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہیں، لیکن خاص طور پر اس پی ڈی ایف کی جو آیات ہیں تو وہ ان کو سب پڑھ کر اور جان کے یہی لگا کہ ایک پورا نا مینوئل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی ایک پورا اسٹرکچر، ایک پورا کورس یا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اور دین اور دنیا کی جو بھی ہمیں کامیابی چاہیے ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت ہے، ان کی اتباع سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ نے انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے، چاہے وہ ایک گھریلو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، اور ذاتی ہے، اخلاقی ہے، اگر ہم معاشی زندگی دیکھیں، اپنی سماجی، تو ہمارے زندگی کے ہر پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے رہنمائی جو ہے نا وہ ملتی ہے۔ اور جو کافی پوائنٹس ہیں، لیکن اس میں جو پوائنٹ یہ تھا نا کہ جو تخلیق کا مقصد ہے، آدم کی ہماری تخلیق کا مقصد یہ کہ ہم اس صراط مستقیم کے اوپر چلیں، اس راستے پر جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیفائن کیا ہے، پسند کیا ہے، تو وہ اس پر چلنا تبھی آسان ہوگا جب ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے منسلک کر لیں گے۔ اور اس میں جو وہی پھر بات آتی ہے کہ آپ کی اسوہ حسنہ سے متعلق زندگی کے 24 گھنٹوں میں جو بھی معاملات ہے، جیسے پانی پینے کا طریقہ کار ہے، سونے کا طریقہ کار ہے، کسی سے ملنے کا، کسی کے گھر میں جانے کا، تو ہم اپنی زندگی کے جو ایک آٹو پہ جو لائف ہے نا، اس کی وجہ سے ان کو اوور لک کر دیتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ذہن میں رکھنا، آپ سے منسلک ہونا، آپ کے ساتھ متصل رہنا ہے۔ اور مجھے بس یہ ورڈ یاد آ رہا تھا بار بار کہ ذہن میں کہ آپ کی ذات مبارک ایک چابی کہہ لیں، ایک کوڈ ہے جو زندگی کا ہر مشکل دروازہ جو ہے نا وہ کھول دے گی آپ کے لیے۔ اور جو ہم انسانوں کو، میں اپنی بات کروں کہ جو ہمیں ہر وقت ایک چیز چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی معافی اور استغفار ہے، اور وہ قبول بھی ہو، تو وہ تبھی قبول ہوگا جب ہم آپ کے زیر سایہ ہیں، اور آپ کی اطاعت ہے تو یقیناً اللہ کی اطاعت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو آپ تک رسائی خود بخود ہو جائے گی۔ تو جو مجھے اس میں ایک تو یہ کہ جو صراط مستقیم کا آپ کی ذات متعلق ذات مبارک سے منسلک رہنا، اور جو معافی ہے نا اس کے لیے یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، وسیلے سے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، نہ ہماری بخشش ہوگی اور نہ ہماری معافی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ बहुत शुक्रिया आपका अस्मा बाजी, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से एक्सप्लेन किया। आपकी बात से जो मुझे समझ आ रही थी वो ये भी है, एक तो हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु सलाम से मुंसलिक होने के लिए हमें ये भी दरकार है, जो मुझे सबसे आसान तरीका लगता है वो ये है कि हम दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, साफ सुथरे होकर बैठें और उनके साथ मुंसलिक हो जाएं। लेकिन उसके लिए भी हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अदब के साथ बैठें और उनसे मुंसलिक हों। इसकी भी हमें तौफीक अल्लाह पाक अपने हुजूर दें। बहुत शुक्रिया आपका अस्मा बाजी। जी ये नाम लिखा हुआ है गैलेक्सी A10। जी फयाज भाई, आप कोई बात करना चाह रहे थे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उम्दा तरीके से आज का टॉपिक और अपना फहम हमारे सामने रखा। अल्लाह तक पहुंचने का जो वाहिद ज़रिया है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती मुबारक है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر مطلب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن کس طرح بلڈ اپ کریں۔ تو ابھی 2026 ہے، اور اس دور میں بھی ایسے بندے موجود ہیں جو ہر وقت اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں۔ تو ان ہستیوں کو تلاش کرنا ہے اور ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے۔ جب تک یہ ہستی مطلب ہمارے سرکل میں نہ ہو، ہم متصل ہونا مطلب یہ مشکل ہے۔ قرآن میں جو قانون بیان کیا ہے تو وہ اسی طرح ہی بیان ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارے مرشد کریم ہے ہر وقت اس کے ساتھ ہم کنیکشن میں ہو، کیونکہ ہمارے مرشد ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہے۔ مطلب یہ کنیکشن کا ایک فارمولہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے بھی شیئر کیا کہ درود شریف ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، تو میرے ذہن میں مطلب جو ڈاٹ آ رہا تھا تو وہ کچھ اس طرح سے آ رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کنیکشن میں ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہستیاں کنیکشن میں ہیں ہمیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہوگا۔ بہت شکریہ بھائی۔ بہت شکریہ فیاض بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ ہمیں مرشد کریم کا سہارا لینا پڑتا ہے، ان کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بارگاہ میں جانے تک یا جانے کے لیے۔ تو ہمیں یہ ایک لڑی ہے اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہے، اور ان سے منسلک ہو کر، ان سے ادب سیکھ کر، وہ ہمیں جو طریقے سکھائیں گے تو تب ہی ہم اپنا وہ پاکیزہ ہو کر اپنے نفس کو مار کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فیاض بھائی۔ جی ندیم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں فیاض بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھیے حضور وسلم کی زندگی ہمارے لیے مطلب مکمل نمونہ ہے کہ حضور وسلم کے ساتھ ہم کس طرح منسلک ہو سکتے، کس طرح متصل ہو سکتے ہیں۔ حضور وسلم کی جو عملی زندگی ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں گے تو ہم کنیکٹ ہو جائیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال۔ جیسے حضور وسلم کی زندگی ہے کہ آپ نے ساری زندگی دوسروں کو درگزر فرمایا، معاف فرمایا، اگر کسی نے کوئی زیادتی کی تو بھی اس کو معاف فرمایا۔ یہ ایک عملی زندگی کا کہ میں ایک پہلو میں کروں، ان کی زندگی بے شمار ہاں پورا مکمل ذات یاد ہے، میں نے زندگی گزارنے کا ہر کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے بتایا، لیکن میں ایک صرف اس کی ایک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ ہم جب بھی ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے اپنی زندگیوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی جو وہ عملی زندگی کا وہ والا پہلو اس کا احیا کریں گے، تو جو اس کے اثرات بھی پھر ہم ہماری زندگیوں میں مرتب ہوں گے۔ تو اس طرح جو میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ نے فزیکل درود پڑھنا ہے، اور ایک ہے کہ آپ ان کی عملی زندگی، ان کی عادات کو، ان کی جو اپنی زندگی گزارنے کا لائف سٹائل کو اگر اپناتے ہیں تو یہ بھی ایک مطلب ان کے ساتھ متصل ہونے کا ایک نام ہے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی، آپ نے بہت زبردست پوائنٹ شیئر کیا۔ آپ کے پوائنٹ سے ایک اور بات جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہ ہے، ایک تو ہم ان کی جو عادات ہے وہ اپنا سکتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں، ہم ان کے بارے میں سوچیں، اگر وہ یہاں بیٹھیں گے تو وہ کیسے بیٹھیں گے، وہ کھانا کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے، اگر وہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے پڑھیں گے۔ تو ایسے ہم جب ان کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہم زیادہ آسانی سے منسلک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ جی سمینا بازی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتی ہوں، کیونکہ سورہ انفال کی جو آیت مبارکہ 33 ہے، اس کا ترجمہ جو آپ نے پڑھا،
اور اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں، اور اس کی طرف ہمیشہ میری توجہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے دلائی ہے کہ پہلا حصہ تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم پر عذاب نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا یہ وہ کہتا ہے یہ میرا قانون ہی نہیں ہے نا، یہ میری فطرت ہی نہیں ہے کہ میں تم پہ عذاب کروں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اندر موجود ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ میرا مجھ سے استغفار کر رہا ہو۔ تو یہ دو دو حصے دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لیکن ہے ایک ہی بات۔ تو اس میں مجھے ہمیشہ سے یہ نظر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں 107 آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے۔ اور اس میں مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی تھی کلندر شعور کا ٹائٹل کہ سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، روح کے عرفان کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ تو سکون ایک ایسی چیز ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ہر آدمی اور ہر ذی روح جو ہے نا وہ اس وقت کوشاں ہے، اور اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف غریب لوگ بلکہ امیر ترین لوگ بھی اس کی تلاش میں ہیں، جن کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، لیکن وہ جب اندر اپنے جھانکتے ہیں اور اپنے اندر تلاش کرتے ہیں اس چیز کو، تو ان کو سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ روح کا عرفان ان کو حاصل نہیں ہے، وہ جسم اور روح کے فرق کو نہیں جانتے۔ تو روح کیا ہے؟ روح اللہ کا امر ہے۔ اب اس امر کی پہچان کون کرائے گا؟ اس کی امر کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت ہی وہ ٹھنڈک ہے، یہ رحمت ہی وہ طریقہ ہے، یہ رحمت ہی وہ تباہ ہے جس کے ذریعے ہم دل کا سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عطا کردہ اصول ہیں، جو کہ قرآن پاک کے قوانین ہیں، جو اس فطرت قانون کے قوانین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، جن قوانین کے تحت بنائی ہے، وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہی ہم ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہم اپنے نفس کو، اپنی روح کو نہیں پہچانیں گے، ہم یہ سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ سکون جو ہے، جو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اپنے آپ کو فرماتا ہے کہ، اور اس میں تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کہتا ہے میں الرحمن الرحیم ہوں۔ لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا میں سکون حاصل کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علی مقام کی ضرورت ہے، اور انبیاء کرام نے بھی علیہ السلام نے، صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام اولیاء اللہ نے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عملی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کرتے ہوئے حاصل کیا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے شیئر کرنی تھی کہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کا بہترین طریقہ بے شک اس کا بہترین طریقہ درود پاک ہے، تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سل کی کیفیت میں آ جائیں، ہماری توجہ ان کی طرف رہے۔ لیکن جیسے شہر بانو آپ نے یہ فرمایا کہ صرف درود پاک میں تسبیح لے کے بیٹھتی ہوں، میں 2 گھنٹے پڑھتی ہوں درود پاک، 1 گھنٹہ پڑھ لیتی ہوں، پھر میں دنیا داری کے کاموں میں آ جاؤں گی، تو اس سے پھر میرا وہ سل ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اس سل کو جوڑنے کے لیے، اگر جیسے ہماری بہن اسما نے بھی بیان کیا کہ ہم پانی بھی پئیں تو اس کی بھی دعا ہے، پھر ہم جب کھانا کھائیں اس کی بھی ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے پہلو میں جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے عمل صالحہ کو اور ان کے اسوہ حسنہ کو، ان کی سنت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، ہم نہ تو سکون حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سورہ انفال میں دی گئی اس بات کو پورا کر سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اندر موجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ہر لمحہ فکر اور ہمارا ہر ایکشن آپ کی اتباع میں آ جائے۔ مشکل
ہر کام شروع میں لگتا ہے، لیکن جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آسان فرمائی ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں ہی فرما دیا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنا تم لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے سٹیپس ہیں جس کو الحمدللہ ہمیں اس کی سمجھ آ چکی ہے کہ ہماری نجات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سل ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ سل جو ہے اسی وقت ہوگا جب ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہر فکر اور ہر عمل کو ان کے سپورٹ نہ کر دیں، یعنی ہم کیئر آف اللہ اور کیئر آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہم تک پیغام پہنچ رہا ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، بلکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس نے پوری کائنات پہ اللہ تعالیٰ کی صفت محیط کے ذریعے یہ محیط ہے۔ ہم اس پہ چھوٹے چھوٹے بندے کیا بات کریں گے، بس اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے وہ راستے آسان کر دے، ہماری سوچوں کو، ہمارے عملوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، جن کی اتباع تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جن کی اتباع تمام اولیاء اللہ نے کی، اور اللہ سے دوستی کرنے کا واحد راستہ اور اس کی رحمت الرحمن الرحیم کی صرف کو اپنانے کا واحد راستہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ہے۔ تو آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ شہبانو۔ بہت شکریہ آپ کا سمیوا جی، آپ نے بہت زبردست پوائنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے درود پاک تو ہم لوگ بیٹھ کے پڑھیں گے، لیکن ہم نے 24 گھنٹے میں منسلک ہونا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے بس درود پاک ہی ہے، بس ان کے ساتھ منسلک ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات جو سکون کی ہے، آپ نے یہ بھی درست فرمایا، اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم لوگ سکون میں نہیں ہوں گے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے منسلک ہوں؟ ہمارے پاس چھت ہے، کھانے کے لیے لباس ہے، یہ چیزیں ہیں، تو ہم لوگ سکون میں ہے نا، تو پھر ہم تب منسلک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں ان معاملات سے نکلیں اور سکون کی طرف آئیں۔ بہت شکریہ آپ کا سمینا باجی۔ جی آمنہ باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم۔ قرآن آخری کتاب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ قرآن اور سنت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ نبی کی سیرت اور اخلاق اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ نماز، سچائی، رحم، ایمانت اور اچھے اخلاق اپنائیں۔ دین میں محبت، نرمی اور اچھے کردار کو اہم سمجھیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا آمنہ باجی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہم جب تک اپنا کردار نہیں ٹھیک کریں گے، تو پھر ہم لوگ کیا پریزنٹ کریں کہ ہم لوگ کیا چیزیں، یا ہم لوگ کون سے بیک گراؤنڈ سے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ جی کنزہ باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ مجھے اس موضوع سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نازل نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کو عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھانے کے لیے حضور کو بھیجا۔ اگر قرآن راستہ ہے تو حضور اس راستے پر چلنے کا عملی نمونہ ہے۔ اس سبق نے مجھے یہ احساس دلایا کہ دین صرف معلومات کا نام نہیں، بلکہ کردار، عمل اور طرز زندگی کا نام ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے حقیقی کامیابی صرف نیک اعمال میں نہیں، بلکہ ان اعمال کو سنت نبی کے مطابق انجام دینے میں ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا کنزہ باجی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم نے اپنے اعمال کو سنت نبوی پر کنورٹ کر کے ان کے ساتھ ہم تب ہی منسلک ہو سکتے ہیں۔ جی آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا نام مینشن نہیں ہے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام اسما ہے اور میں آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع محبت کے ساتھ اطاعت کرنا اس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری. زندگی کے ہر پہلو مثلا نماز، روزہ، سونا، جاگنا، لین دین میں بہترین عبادت کی اور اسی میں دنیا میں کامیابی کے لیے دنیا میں سب سے کامیاب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین لائف سکلز تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو اس بارے میں بتائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح سے شام تک کا جو ایک ٹائم ٹیبل تھا اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے جو کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے کو بتایا. یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات، بات چیت کرنے کا انداز وغیرہ ہر چیز میں کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھلائی کی خاطر جو قربانیاں دی اور جو دعائیں کی، اس کا جب علم ہوگا ہم لوگوں کو تو ہم دل کی گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں گے. جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کارناموں کے بارے میں پتہ چلے گا تو بھی دل میں عظمت پیدا ہوگی. یہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائیں. صحابہ کرام سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، بہت سی ان کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جو ان کی صحابہ کرام کی زندگی میں کامیابیاں آئی ہیں وہی ساری کامیابیاں اگر ہم لوگ بھی اپنے اندر یہی ساری چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیتے ہیں تو شاید ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہم سمجھنے لگتے ہیں. درود پاک، استغفار، قرآن پاک ہر چیز کی ایک علیحدہ اہمیت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جیسے کہ صحابہ کرام کر چکے، اس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رکھے اور ہم ویسے ہی نقش قدم پہ چلیں، ویسے ہی سیرت کو اپنائیں جیسے ہمارے صحابہ کرام نے اپنایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ان کا جو ایک ساتھ رہا ہے صحابہ کرام کا، وہ ہمارے خیال میں ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ قائم رکھے. جی بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اسما باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا. بہت شکریہ آپ کا. تو آج کے اس سیشن سے ہمیں جو سبق ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی عادات اپنائیں جو سنت نبوی پر ہوں اور ایک ایسی عادات چھوڑیں جو ہمیں قریب ہونے سے دور کریں، جو ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں. ہم ان چیزوں کو پریکٹیکل میں لے کر آئیں اور ان سے قریب ہوں. درود پاک کو وسیلہ بنا لے، جو چیز آپ کو آسانی ہو، جو آپ کو ان سے منسلک ہونے میں آسانی پیدا کریں، ان سب چیزوں پر عمل کریں. ہر ایک سے محبت، پریکٹیکل میں مدد، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے لیے پاسبل ہے، ہم وہ ضرور کریں. تو آج یہ ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.